یہ کیسا رشتہ ہے، کیسی منگنی ہے جس میں مجھے معلوم ہی نہیں کہ میں کس کے ساتھ جڑنے جا رہی ہوں۔ اس کے سر پہ دوپٹہ درست کرتی ماہا اس کی بات پہ تھم سی گئی اور ذرا سا ٹھہر کر اس کی جانب دیکھا، جو پیچ کلر کے گھٹنوں کو چھوتا فراک پہنے نظر لگ جانے کی حد تک پیاری لگ رہی تھی۔ عنایہ نے بھی چونک کر اس کی جانب دیکھا۔ ان دونوں کے پاس کہنے کو کچھ بھی نہیں تھا کیونکہ دونوں ہی اس سب سے انجان تھیں۔ نہ جانے اس کی قسمت میں کیا ہونے جا رہا تھا۔ دروازے پہ کھٹکے کی آواز کے ساتھ ہی رائکا نے تیزی سے اپنا چہرہ صاف کیا اور سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ اندر آنے والی نائمہ تھیں۔ ماشاءاللہ، میری بیٹی تو بہت پیاری لگ رہی ہے، اور رائکا کی پیشانی چومتے ہوئے محبت سے بولی وہ نہ چاہتے ہوئے بھی مسکرائی۔ لے آؤ دونوں اسے باہر۔ نائمہ ان دونوں کو اشارہ کرتے باہر نکل آئیں۔ رائکا نے بھیگے نگاہیں ماہا کی جانب اٹھائیں۔ اس نے دونوں ہاتھوں میں اس کا چہرہ بھرا۔ جو جس کا نصیب ہوتا ہے اسے وہی ملتا ہے۔ اب مجھے زاویار کیسے ملے تھے رائکا؟ بس اس ذات پہ یقین رکھو میری جان، اس کا گال چومتے ہوئے محبت سے بولی۔ عنایہ نے نرم گرم نگاہوں سے ان دونوں کی جانب دیکھا۔ نیچے جھکنے سے ماہا کے کمر پہ بکھرے سیاہ بالوں کا آبشار کندھوں پہ بکھر گیا تھا۔ تمہارے بال کس قدر خوبصورت ہیں ماہا، عنایہ کے لہجے میں ستائش تھی۔ ماہا مبہم سا مسکرا دی۔ وہ خود سیاہ رنگ کے فراک اور چوڑی دار پاجامے میں بے حد حسین لگ رہی تھی۔ وہ دونوں اسے اپنے گھیرے میں لیتے باہر کی جانب بڑھی۔ زاویار نے مسکرا کر اسے دیکھا جسے اب تک وہ بچوں کی طرح ٹریٹ کرتا تھا، اور آج وہ ایک دم اتنی بڑی ہو گئی تھی۔ آگے بڑھتے اس نے محبت سے اس کے سر پہ ہاتھ پھیرا اور اس کی پیشانی پہ بوسہ دیا۔ علی اور معیز نے بھی یہی عمل دہرایا تھا۔ حسن کی آنکھیں اس منظر کو دیکھ باقاعدہ جلنے لگیں۔ نائمہ نے اسے اپنے حصار میں لیتے صوفے پہ بٹھایا۔ زاویار نے وہاں سے نگاہ ہٹاتے رافعہ کے ساتھ باتوں میں مصروف ماہا کو دیکھا جس کی کمر پہ بکھرے بال دیکھ اس کی آنکھیں لو دینے لگی تھیں۔ اس نے ایک نگاہ حاکم اور شاہزیب پہ ڈالی اور مضبوط قدم اٹھاتے اس کی جانب بڑھا۔ اسی لمحے ماہا اس کی جانب مڑی اور اس پہ پہلی نگاہ پڑتے ہی زاویار کی آنکھوں میں جیسا خمار سا اتر آیا۔ وہ بنا پلک جھپکائے یکٹک اس کی جانب دیکھ رہا تھا۔ زاویار، ماہا نے اطراف میں نگاہ دوڑاتے اسے ہوش دلایا تو وہ سٹپٹا کر ہوش کی دنیا میں لوٹا۔ تف ہے تجھ پر۔ اتنی دیر وہ تجھ سے نظر اندازی برتتی رہی اور تو اس کی تیاری دیکھتے ہی پگھل بھی گیا۔ اس نے اپنے دل کو بری طرح ڈپٹا اور اس کی کلائی کو اپنے شکنجے میں لیتے اندر کی جانب بڑھا۔ زاویار، کیا ہوا؟ اس نے اسے زینوں کے نزدیک لا کر چھوڑا اور اپنے عین مقابل کیا۔ بال باندھو اپنے۔ وہ سختی سے گویا ہوا۔ اعصاب تنے ہوئے تھے۔ ماہا نے تنک کر اس کی جانب دیکھا۔ زاویار، مگر میں نے بہت مشکلوں سے اسٹریٹ۔ اس سے قبل کہ وہ کچھ بولتی اگلے ہی لمحے زاویار کی حرکت پہ تھم سی گئی، جو عقب سے اس کا دوپٹہ سر پہ ڈالتے اب پرسکون تھا۔ ماہا اسے دیکھ کے رہ گئی۔ اگر اتنا ہی شوق ہے بال کھول کر گھومنے کا تو کمرے میں میرے سامنے کھول کر گھوم لیا کرو۔ میں نہیں چاہتا کہ کسی کی بھی نگاہ تمہارے بالوں پہ پڑے۔ وہ تنبیہی لب و لہجے میں بولتے بامشکل اس کے سندر روپ سے نگاہیں چراتے ہوئے بولا۔ تو یہ بات آپ وہاں بھی آرام سے کہہ سکتے تھے زاویار، بھلا مجھے کیا مسئلہ ہوتا؟ جب آپ کو ہی پسند نہیں ہے تو مجھے کیا پڑی ہے کسی کو اپنے بال دکھانے کی؟ وہ سر پہ دوپٹہ درست کرتے دھیمے سے مسکراہٹ سمیت بولی۔ زاویار نے چونک کر اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ دونوں کے درمیان حائل فاصلہ سمٹا تو نگاہوں سے نگاہیں ٹکرا گئیں۔ اس کی نگاہوں میں ایسا کچھ تھا کہ ماہا کے وجود میں سارا خون چہرے پہ سمٹ آیا۔ اس منظر کو دیکھتے جیسے زاویار ہارنے لگا تھا۔ اس نے ٹھوری کی مدد سے اس کا چہرہ اوپر اٹھایا۔ ماہا ابھی بھی یکٹک اس کی جانب دیکھ رہی تھی۔ زاویار نے اپنی آنکھوں کو اس کے دیدار سے خوب سیراب کیا تھا۔ ایسے مت دیکھو، اس کی پھرپھراتی پلکوں کو انگلیوں کے پوروں سے چھوتے گمبھیر لہجے میں بولتے اس کے چہرے کا رخ بدل دیا۔ ماہا کا دل پسلیاں توڑ کر باہر آنے کو اس وقت بے تاب ہوا جب اس نظر اندازی میں بھی اس نے زاویار کا لمس اپنی کن پٹی میں محسوس کیا۔ اگلے ہی لمحے وہ لمبے لمبے ڈگ بڑھتا لاؤنج کی جانب بڑھ گیا۔ ماہا اس کی بے ساختہ حرکت میں اپنی دھڑکنیں شمار کرتی رہ گئی۔ وہ جو اپنے دھیان میں اندر کی جانب بڑھ رہا تھا، اسی دوران سامنے سے آتی شخصیت کو دیکھ ایک لمحے کے لیے اسے اپنی آنکھوں پہ یقین آیا۔ کسی فریب کا گمان ہوا تھا۔ وہ وہیں کھڑا اسے اپنی جانب آتا دیکھ رہا تھا جس نے ابھی تک اسے نہیں دیکھا تھا۔ وہ کس سے ہنس کر فون پہ باتیں کرنے میں مصروف تھی۔ وہ اس کے نزدیک پہنچتے ہی حوریہ نے ہنستے ہوئے جوں ہی چہرہ اٹھایا، اس کی ہنسی کو بروقت بریک لگی۔ آنکھوں میں ناسمجھی سی اتر آئی۔ اگلے ہی لمحے چہرے پہ اضطراب سا پھیلا۔ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ وہ تیکھی چتونوں سے اسے گھورتے ہوئے بولی۔ معیز ایک لمحے کے لیے بوکھلا گیا۔ یہ میرا ہی ایک منٹ، کہیں آپ میرا پیچھا کرتی تو یہاں نہیں آئے؟ پہلے ہسپتال میں، پھر بیچ سڑک پہ، اور اب یہاں میری دوست کے گھر بھی؟
وہ آنکھوں میں ناگواری لیے بولی۔ موئس تو اس کی بات پہ بفر ہی اٹھا۔ کیوں؟ آپ کہیں کی شہزادی ہیں یا پھر بہت حسین ہیں، یا اس سے بڑھ کر میں آپ پہ فدا ہوں جو ان اوچھے ہتھ کنڈوں پہ اتر آؤں گا؟ وہ بگڑے تیوروں سمیت بولا۔ حوریہ نے سر جھٹکا۔ جو بھی ہے، آپ یہاں سے جائیں، میں نہیں چاہتی کہ کوئی مجھے کسی کے ساتھ دیکھ کر غلط بات سوچے۔ وہ شہادت کی انگلی اٹھاتے تنبیہی لب و لہجے میں بولتی اندر کی جانب بڑھ گئی۔ موئس نے سختی سے دانت پہ دانت جمائے۔ میرے گھر میں کھڑی ہو کر یہ مجھ پہ ہی حکم کیسے چلا سکتی ہے؟ وہ دھیمے سے غرایا اور ایک خون آشام نگاہ اس کی پشت پہ ڈالتے اس کی جانب بڑھا جہاں وہ بڑے دھڑلے سے جا رہی تھی۔ یہاں اس کی دوست کون تھی جسے وہ نہیں جانتا تھا؟ اندر پہنچتے ساتھ ہی اسے حیرت کا جھٹکا لگا جب اس نے اسے ہنستے ہوئے ماہا، رائکا اور ابیر سے ملتے دیکھا۔ مطلب وہ تینوں کو پہلے سے جانتی تھی۔ اس دوران حوریہ کی نگاہ بھی اس پہ پڑ چکی تھی۔ نہ جانے کیا مسئلہ ہے اس آدمی کے ساتھ؟ وہ خوف سے سرگوشی میں بولی۔ ماہا اور صوفے پہ براجمان ظفر نے ناسمجھی سے اس کی جانب دیکھا۔ ماہا نے سوالیہ انداز میں بھویں اچکائے۔ یہ آدمی ماہا، یہ ہمیشہ میرا تعاقب کرتا رہتا ہے، پہلے اس دن ہسپتال میں، پھر ایک بار سڑک پہ، اور اب یہاں۔ ظفر نے اس کی نگاہوں کے تعاقب میں دیکھا تو بڑی دقت سے مسکراہٹ ضبط کی۔ ماہا بھی چہرہ جھکا گئی۔ ابیر جو علی کے ساتھ کھڑی اس کی کسی بات میں مسکرا رہی تھی، نہ جانے کیا سوچ کر حوریہ کی جانب دیکھنے پہ مجبور ہوئی۔ وہ اس کے چہرے پہ کچھ کھوجنا چاہتی تھی۔ مان اسے اپنی جانب آتا دیکھ وہ دم تم سادگی۔ کیسے ہو علی؟ وہ براہ راست علی سے مخاطب تھی۔ ابیر نے بے ساختہ پہلو بدلا۔ الحمدللہ، اپنی بیوی کے ساتھ بہت خوش۔ اس کی شرارت میں ڈوبی آواز سن حوریہ کھل کر ہنس دی۔ اس کی ہنسی کہیں سے بھی کھوکھلی نہیں لگی تھی، بالکل شفاف اور بے ریا مسکراہٹ سی تھی۔ ہمیشہ خوش رہو اپنی بیوی کے ساتھ تم۔ وہ ابیر کا گال تھپ تھپاتے ہوئے محبت سے گویا ہوئی۔ ابیر کی آنکھیں پل بھر میں نم ہوئیں۔ چلو علی، موئز شاہ زیب کو لے آؤ۔ نائمہ کی آواز پہ سب لوگ ان کی طرف متوجہ ہوئے، البتہ صوفے پہ بیٹھی رائکا اور کچھ فاصلے پہ کھڑے حسن کا دل سوکھے پتے کی مانند لرزنے لگا۔ حسن نے کپکپاتے ہاتھوں سے کسی کا نمبر ڈائل کیا تاکہ وہ اس منظر سے فرار حاصل کر سکے۔ اس سے پہلے کہ وہ منظر سے ہٹتا، موئز نے اس کے گلے میں بازو حائل کیا۔ میں فون پہ بات کر لوں؟ وہ کسی زخمی پرندے کی مانند پھرپھرا رہا تھا۔ یار، فون پہ بعد میں بات کر لینا، پہلے رسم تو کر لو۔ بھلا تمہارے بغیر رسم کیسے ہو سکتی ہے؟ علی کی بات پہ رائکا کی آنکھ سے ایک آنسو ٹوٹتے اس کے ہاتھ کی پشت پہ گرا۔ حسن نے چونک کر ان دونوں کی جانب دیکھا۔ باقی سب بھی حیرت سے گنگ ان تینوں بھائیوں کی جانب دیکھ رہے تھے۔ نائمہ الگ مسکرا رہی تھی۔ زاویار نے رائکا کے ساتھ جگہ سنبھالی اور ٹھوری کی مدد سے اس کا چہرہ اوپر اٹھایا۔ میں نے آپ کو اپنا بچہ صرف کہا نہیں بلکہ مانا بھی ہے۔ آپ تو میرے جگر کا وہ ٹکڑا ہو جس کی آواز کا چہک پن اور بھیگا پن میں دور بیٹھے بھی پہچان لیتا ہوں، تو پھر یہ کیسے سوچ لیا کہ میں اتنی بڑی بات سے انجان رہوں گا؟ وہ اس کی آنکھوں سے بہنے والے آنسوؤں کو نرمی سے پونچھتے محبت سے پوچھ رہا تھا۔ رائکا کی آنکھیں اس کی بات پہ آخری حد تک پھیل گئیں۔ زاویار نے محبت سے اس کی پیشانی پہ بوسہ دیتے اسے اپنے ساتھ لگایا تو وہ ہچکیوں سے رو دی۔ سب اس کے یوں رونے پہ کھل کر ہنس دیے۔ اور ایک یہ میری بیوی جس نے صبح رات میری جان کھائی ہوئی تھی، حسن بھائی کر کے۔ زاویار ہنستے ہوئے بولا۔ ماہا نے ناراضگی سے اس کی جانب دیکھا۔ مطلب میرے اور ماہا اور کے علاوہ سب اس بارے میں جانتے تھے؟ یو آر سچ اے مین پرسن زاویار۔ انایا اس کے شانے پہ ہاتھ مارتے ہوئے بولی۔ ماہا نے ایک ناراض نگاہ اس پہ ڈالتے ہٹا لی۔ وہ اس کی بیوی تھی، پھر بھی اس سب سے انجان۔ دل میں کچھ بہت زور سے ٹوٹا تھا۔ چل بھائی حسن، ہوش کے ناخن لے۔ شاہ زیب نے ہنستے ہوئے لقمہ دیا تو وہ چیمٹے رائکا کے ساتھ براجمان ہو گیا۔ زاویار نے محبت سے ان دونوں کی جانب دیکھا۔ ظفر اور نائمہ نے ایک ساتھ رسم کا آغاز کیا۔ مجھ سے تو زاوی نے جیسے ہی بات کی میں نے فوراً حامی بھر لی تھی۔ نائمہ ان دونوں کے سر پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے بولی۔ حسن نے تشکرانہ انداز میں زاویار کی جانب دیکھا جو دونوں ہاتھ پشت پہ باندھے بس مسکرا رہا تھا۔ ان دونوں کا دل جو کچھ دیر قبل توڑ پھوڑ کا شکار تھا، اب ایک دوسرے کا ساتھ پاتے ہی سرشار تھا۔ اس نے سرشاری کی کیفیت میں اپنے ساتھ بیٹھی رائکا کو دیکھا جو چہرہ جھکائے ماہا کی کسی بات میں مسکرا رہی تھی، اور اس کی یہ مسکراہٹ دیکھتے ہی حسن نے دل ہی دل میں اس کی نظر اتاری تھی۔ حوریہ نے بغور موئز کو ان دونوں کے گلے لگتے دیکھا۔ اس کی آنکھیں تخیل کے مارے پھیل گئیں۔ یہ سب کیا؟ کچھ تو تھا جو غلط تھا۔ اس نے حلق تر کرتے ماہا کی جانب دیکھا جو ہنوز مسکرا رہی تھی۔ یہ کون ہے ماہا؟ اس کی سرگوشی پہ ماہا نے اس کی طرف دیکھا۔ یہ تو میرے بھائی بھی ہیں، میرے دیور بھی ہیں، بابا کے بیٹے بھی، علی کے بڑے بھائی بھی ہیں اور رائکا کے بھی بھائی ہیں۔ اس کے انکشاف پہ حوریہ کا چہرہ لٹھے کے مانند سفید پڑ گیا۔
اس نے حلق تر کرتے ظفر کی جانب دیکھا۔ مطلب یہ زاویار بائی سے بھی چھوٹے ہیں؟ اس نے تصدیق چاہی۔ ماہا اور ظفر کھل کر ہنس دیے۔ آئی ایم سوری انکل، میں سچ میں نہیں جانتی تھی۔ وہ ظفر کو دیکھتے ملتجائیہ لب و لہجے میں گویا ہوئی۔ کیا میرے بیٹے نے تنگ کیا ہے آپ کو؟ ظفر کی شریر آواز میں حوریہ کی نگاہوں کے سامنے اس کے ساتھ گزری 3 ملاقاتیں آئیں تو وہ خود کو کوس کر رہ گئی، کیونکہ 2 ملاقاتوں میں اس نے واضح اس کی مدد کی تھی، اور آج تو وہ خود لڑائی مول لے بیٹھی تھی۔ اس نے شرمندگی کے مارے نفی میں سر ہلایا۔ میرا یہ بیٹا کسی کو تنگ کر بھی نہیں سکتا۔ ہاں، لوگ اسے بہت تنگ کرتے ہیں۔ اس دوران ماہا علی کی پکار پہ ان سے ایکسکیوز کرتے ہٹ گئی۔ حوریہ نے ظفر کی بات میں ناسمجھی سے انہیں دیکھا۔ کیا مطلب انکل؟ وہ خود کو پوچھنے سے روک نہ پائے۔ کچھ بھی نہیں، وہ بولتے بولتے ہنس دیے، لہجے میں ایک تھکن سی تھی۔ پلیز انکل بتائیں مجھے۔ حوریہ بضد تھی۔ ظفر نے ٹھنڈی آہ بھری۔ ویسے تو میری ساری اولاد ہی بہت اچھی ہے، میرا غرور ہے، لیکن معیز، اس میں نہ جانے ایسا کیا ہے کہ میں کبھی کبھی اسے دیکھ کر سوچتا ہوں کہ اگر دنیا میں اس جیسے بیٹے جنم لیں تو کوئی ماں باپ اولاد کا غم لے کر نہ مرے۔ بولتے بولتے ان کا لہجہ نم سا ہو گیا۔ حوریہ کی نگاہیں بے اختیاری کی کیفیت میں معیز کی جانب اٹھیں۔ میرے لیے اپنی تمام خواہشات کو مارنے والا، میرا حکم سر آنکھوں پہ رکھنے والا، کہاں ہوتی ہے آج کی دنیا میں ایسی اولاد؟ وہ سوالیہ نگاہیں اس پہ مرکوز کیے کھڑے تھے۔ اس کے بعد ظفر نے نہ جانے کیا سوچ کر سامنے کھڑی لڑکی کو معیز کے بابت شروع سے لے کر آخر تک ساری بات بتا دی۔ حوریہ دم سادے ان کی باتیں سن رہی تھی، آنکھوں کے سامنے دھند سی چھا گئی۔ کبھی کسی کی بات کا برا نہیں مانتا، یہ سب کچھ ہنس کر ٹال دیتا ہے، پھر چاہے کوئی اس پہ غلط بات کرے یا اس کے رنگ پہ۔ وہ بولتے بولتے ہنسے، لہجے میں تفاخر سا تھا۔ حوریہ نے مسکرا کر ان کی جانب دیکھا۔ خیر، میں بھی نہ جانے کیا باتیں لے کر بیٹھ گیا ہوں، چلو آؤ۔ آپ چلیں، میں آتی ہوں۔ حوریہ نے انہیں چلنے کا اشارہ کیا اور خود وہیں کھڑے کھڑے گہرا سانس بھرا۔ وہ جو سمجھتی رہتی تھی کہ دنیا میں شاید اس سے دکھی کوئی نہیں ہے، سامنے کھڑے شخص کی داستان سن اندر سے بالکل خالی ہو گئی تھی۔ کچھ سوچ کر وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی اس کی جانب بڑھی اور اس سے کچھ فاصلے پہ کھڑی ہو گئی۔ معیز نے چونک کر اس کی موجودگی کو محسوس کیا۔ حوریہ نے خود میں کچھ بولنے کی ہمت مجتمع کی۔ آئی ایم سوری۔ اس کے منہ سے نکلنے والے غیر متوقع الفاظ معیز کو حیرت کے احساس سے دوچار کر گئے۔ فار واٹ؟ اس نے بھویں اچکائی۔ مجھے علم نہیں تھا کہ یہ گھر آپ کا ہے۔ اس کے شرمندگی سے بولنے پہ معیز چہرہ جھکاتے دھیمے سے مسکرایا۔ نو ایشو، بہت سی ایسی باتیں ہوتی ہیں جو ہمیں معلوم بھی نہیں ہوتی، مگر ہم پھر بھی اگلے انسان کو اس کی بنا پہ باتیں سنا دیتے ہیں۔ معیز نے لاپرواہی سے شانے اچکائے۔ حوریہ کے پیشانی پہ سلوٹیں نمودار ہوئیں۔ کم سے کم طنز تو مت کریں، میں معافی مانگ تو رہی ہوں، وہ نے روٹھے پن سے بولی۔ معیز نے اب کی بار کچھ چونک کر اس کی جانب دیکھا، لیکن یکدم نگاہیں ہٹا لیں۔ آپ کی معافی ہم نے قبول کر لی ہے محترمہ، ایزی رہیں۔ وہ دھیمے سے مسکرایا۔ حوریہ کے لبوں پہ بھی مبہم سی مسکراہٹ بکھر گئی۔ صوفے کی پشت پہ کھڑی ماہا نے ان دونوں کو یوں مسکراتے دیکھا تو جھک کر ظفر کے کان میں کچھ کہا تھا۔ اس کی بات سمجھتے ہوئے ہولے سے ہنس دیے۔ ان کا دل بھی تو اسی چیز کا تمنائی تھا۔ ظفر اور ماہا ایک دوسرے کی جانب دیکھتے مسکرا دیے۔ چلیں بابا، اب اگلا دھماکہ کرنے کی باری آپ کی ہے۔ زاویار جو کب سے ظفر اور ماہا کو باتیں کرتے دیکھ رہا تھا، سنجیدگی سے گویا ہوا۔ ظفر نے علی کی جانب دیکھتے مسکراہٹ دبائی۔ اب کی بار ماہا بھی کھل کر ہنسی تھی، کیونکہ اس بات کے بابت کل ہی زاویار اسے بتا چکا تھا۔ تمہاری خواہش پوری ہونے جا رہی ہے علی میاں، ہوش کے ناخن اب تم لو۔ حسن نے اب کی بار اس پہ طنز کرتے حساب بے باک کیا۔ عبیر نے ان سب کی باتوں میں حونکوں کی طرح اس کی جانب دیکھا۔ نائمہ کے اشارے پہ تمام لڑکیاں عبیر کو لیتے کمرے کی جانب بڑھی تھیں تاکہ رخصتی کی مناسبت کے لحاظ سے اسے تیار کر سکیں۔ ویسے بھی صرف ایک کمرے سے دوسرے کمرے کا سفر کرنا تھا، باقی سب تو وہی تھا۔ عبیر کے ہاتھ پیر ٹھنڈے پڑ گئے۔ اس نے پریشانی سے سب کی جانب دیکھا۔ لو دیکھ لو، ایک اتاولا پڑا ہے اور ایک کی جان جا رہی ہے۔ رافعہ کے چٹکلا چھوڑنے پہ سب نے گھورتی نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا تو وہ گڑبڑا گئی۔ تقریباً آدھے گھنٹے تک عبیر کو سب نے تسلی دے کر علی کے کمرے میں پہنچا دیا تھا۔ یہ سب ویسے بھی اس کے لیے بالکل غیر متوقع تھا، تبھی ہاتھ پیر انتہائی ٹھنڈے پڑ رہے تھے۔ اس سب گھبراہٹ کے باوجود ایک بات کا سکون بھی تھا کہ اس کی زندگی میں شامل ہونے والا انسان کوئی اور نہیں بلکہ علی تھا، جس نے ہر طرح کے حالات میں اسے سمیٹ لیا تھا۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ یوں اچانک ہی کایا پلٹ ہو جائے گی اور وہ اس کے کمرے میں یوں اس کی منتظر ہوگی۔ لبوں پہ ایک دھیمی سی مسکراہٹ بکھر گئی۔ اس نے آسودہ سی مسکراہٹ سمیت بیک گراؤنڈ سے پشت ٹکا لی۔ آؤ، ہم بھی باہر چلتے ہیں۔ حسن نے اپنی جگہ سے اٹھتے اس کی جانب ہتھیلی پھیلائی۔ سب اپنے کاموں میں مصروف تھے تو کسی کا بھی دھیان ان کی جانب نہیں گیا تھا۔
اس نے جھجکتے ہوئے اپنا نازک ہاتھ اس کے مضبوط ہتھیلی میں رکھ دیا، جسے حسن نے مضبوطی سے تھام لیا اور اسے لیتے باہر لان کی جانب بڑھا۔ لان کے عین وسط میں پہنچ کر وہ رک گیا، لیکن اس کا ہاتھ پھر بھی آزاد نہیں کیا۔ ہاتھ چھوڑیں، وہ جھجک کر بولی۔ حسن نے اس کے بات پہ ہاتھ مزید مضبوطی سے تھام لیا۔ اگر ہمیشہ کے لیے چھوٹ گیا تو؟ اس کے لہجے میں ابھی بھی ایک خوف تھا۔ نہیں چھوٹے گا، کیونکہ میرے بھائی بہت اچھے ہیں، وہ میری آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھ سکتے۔ اس کے لہجے میں فخر بول رہا تھا۔ حسن ہنستے ہوئے چہرہ جھکا گیا۔ رائکا نے نم نگاہ اس پہ ڈال کر ہٹا لی۔ ان کے درمیان کی ساعتیں خاموشی حائل رہی۔ اس خاموشی سے اکتا کر حسن نے اس کی جانب دیکھا۔ وہ فی الحال بس اسے سننا چاہتا تھا۔ کچھ کہو رائکا۔ کیا کہوں؟ وہ جھکے چہرے سمیت بولی۔ کچھ بھی کہو، جیسے مسلسل بولتی ہو، چہکتی ہو، ویسے ہی بولو، چہکو۔ میری سماعتوں میں تمہاری چہکار رس گھولتی ہے یار، وہ شدت جذبات سے سرخ پڑتے ہوئے بولا۔ رائکا نے چونک کر اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ اس کی آنکھیں ایک ایک لفظ کی ترجمانی کر رہی تھیں۔ یہاں تو علی بھائی میرے زیادہ بولنے پہ مجھے چڑھاتے ہیں کہ میری آواز بالکل نہیں اچھی، اور ناک سکیڑ کر بولی۔ میرے دل سے پوچھو کہ تمہاری آواز کتنی اچھی ہے اور تم مجھے بولتے ہوئے کتنی پیاری لگتی ہو، میں تو خود کو بھی فراموش کر جاتا ہوں۔ اس کے دھیمے مگر گمبھیر لہجے پہ رائکا کے لب خوبصورت مسکراہٹ میں ڈلے۔ یہ سب تو وہ پہلے ہی اس کی آنکھوں میں دیکھ چکی تھی، مگر وہ چاہتی تھی کہ مقابل اس کی تعریف کرے، لیکن دوسری جانب سے ایسے کوئی آثار نہیں تھے۔ اس کی نگاہوں میں اپنے لیے محبت کا ٹھاٹھے مارتا سمندر دیکھ وہ پلٹی، مگر اگلے ہی لمحے اس کے پکار پہ اسے تھمنا پڑا۔ شاید اب یہ میری تعریف کر دیں، وہ دل ہی دل میں سوچتے شرمیلی مسکراہٹ سمیت پلٹی۔ یہ تمہارا دوپٹہ اٹک گیا تھا کرسی میں، سوچا پھٹ نہ جائے اسی لیے روک لیا۔ وہ سہولت سے اس کا دوپٹہ اس کے ہاتھ میں تھماتے ہوئے بولا۔ رائکا اس کے بات میں بامشکل مسکرائی اور اس بات میں سر ہلاتے دوبارہ پلٹ گئی۔ اچھا، ایک اور بات کہنی تھی۔ اب کی بار اس کے بھاری لہجے پہ رائکا کا دل بھرپور انداز میں دھڑکا، مگر وہ مڑی نہیں۔ اب تو پکا میری تعریف کریں گے۔ اس کے دل میں ایک میٹھی سی گدگدی ہوئی۔ وہ اس کے سامنے آیا۔ میں کہہ رہا تھا کہ رائکا، حسن کے گمبھیر لہجے پہ اس کی جانب دیکھنے پہ مجبور ہوئی۔ کھانا یاد سے کھا لینا، ویسے بھی میری یاد میں کل سے تم نے کچھ نہیں کھایا۔ اس کی بات پہ رائکا نے شرمبار نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا اور غصے سے مٹھیاں بھینچ گیں۔ شدت سے جی چاہا کہ اسے اٹھا کر باہر پھینک دے۔ اچھا، اب پکا سنو۔ نہیں سننا مجھے کچھ بھی، باڑ میں جائیں آپ، بالکل علی بھائی جیسے ہیں آپ بھی، وہ پھاڑ کھانے والے انداز میں بولتی اندر کی جانب بھاگی۔ حسن بھی ہنستے ہوئے اس کے پیچھے بھاگا تھا۔ چاروں اطراف میں خوشیوں بھری چہکاریں گونج رہی تھیں۔ سب کاموں سے فراغت حاصل کرتے ہی ماہا کی تلاش میں نگاہیں دوڑاتے اندر سے باہر گھوم رہا تھا، لیکن اس لڑکی کا نام و نشان ہی نہیں تھا۔ وہ ضبط کے کڑوے گھونٹ بھر کر رہ گیا۔ ایک لڑکی نے ہمیشہ ہی اسے نظر انداز کرنے کی ٹھانی ہوئی تھی۔ بابا، ماہا کہاں ہے؟ اس نے لانچ میں سب کے گھیرے میں بیٹھے ظفر کو مخاطب کیا۔ وہ سب خاموش ہو گئے۔ علی نے معنی خیز نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا جو اپنے کمرے میں جانے کی تیاریوں میں تھا۔ ہاں، اس کے سر میں درد تھا تو میں نے آرام کے لیے کمرے میں بھیجا ہے۔ ظفر کی بات پہ وہ بغیر ان کی مزید سنے تیزی سے کمرے کی جانب بڑھا۔ زینہ چڑھتے ہوئے بھی وہ مسلسل اس کی ناراضگی کے متعلق سوچ رہا تھا۔ ذہن مختلف سوچوں میں گٹ مٹ ہو رہا تھا۔ کمرے کا دروازہ کھولتے ہی وہ جیسے ہی اندر داخل ہوا، وہ آئینے کے سامنے کھڑی اپنے بالوں کو جوڑے میں لپیٹ رہی تھی۔ اس کے اندر آنے پہ ایک لمحے کے لیے اس کے ہاتھوں کی حرکت رکی، اگلے ہی لمحے وہ ایک بار پھر اپنے کام میں مصروف ہو گئی۔ طبیعت ٹھیک ہے تمہاری؟ وہ اس کی جانب آیا۔ ماہا نے اس کی بات کا کوئی جواب نہ دیا اور اپنے ہاتھوں سے چوڑیاں اتارنے لگی۔ زاویار کو شدت سے اندازہ ہوا کہ اس نے ماہا سے بات چھپا کر غلطی کی ہے۔ ماہا، میں نے وہ سب تمہیں سرپرائز، بہت شکریہ اتنے حسین تحفے کا، وہ سپاٹ لب و لہجے میں بولتی اسے لب بھینچنے پہ مجبور کر گئی۔ ناراض ہو؟ مجھ سے بات مت کریں پلیز، وہ درستگی سے اسے ٹوک گئی۔ زاویار نے تیز نگاہ اس پہ ڈالی۔ بات نہیں کر رہا، خیال رکھا کرو۔ خیال رکھ رہا ہوں تمہارا، وہ معصومیت بھرے لہجے میں بولا۔ غصہ کرتا تو بات مزید بگڑتی۔ ماہا نے شکوہ کنہ نگاہوں سے اسے دیکھا جو کس قدر پرسکون تھا۔ میں اپنا خیال خود رکھ سکتی ہوں مسٹر زاویار ظفر، کسی کھوکھلے سہارے کی ضرورت نہیں ہے، وہ سر جھٹک کر بولتے الماری کی جانب بڑھی۔ زاویار نے سختی سے دانت پہ دانت جمائے اور خون آشام نگاہوں سے اس کی پشت کو تکا۔ کھوکھلا سہارا؟ سیریسلی ماہا؟ جی، شاید آپ ابھی تک اسی احساس میں جی رہے ہیں کہ میں زبردستی آپ پہ مسلط کی گئی ہوں، وہ ہمیشہ والی بات دہراتے ہوئے بولی۔
زاویار نے اپنی پیشانی مسلی۔ وہ الماری میں جھکی اپنا سوٹ نکال رہی تھی۔ زاویار کی جانب اس کی پشت تھی۔ تمہیں بہت علم ہے میرے احساسات کی بابت، وہ تڑک کر بولا۔ آپ سمجھیں یا نہ سمجھیں، میں آپ کو بخوبی سمجھ گئی ہوں۔ وہ ابھی بھی اپنے موقف پہ قائم تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ اس کے پاس سے نکلتی، اپنا سوٹ لیتے واش روم میں بند ہوتی، زاویار نے اس کی کلائی کو اپنے شکنجے میں لیتے واپس اپنی جانب کھینچا۔ ماہا نے اس دوران ایک بار بھی اس کا چہرہ نہیں دیکھا۔ جانتی تھی کہ اگر ایک بار بھی دیکھا تو پھسل جائے گی۔ سرد موری ہنوز قائم تھی۔ تو پھر تمہیں یہ بھی سمجھ آ جانا چاہیے تھا کہ اب تک کہ مجھے تو تمہارے احساس سے بھی عشق ہے۔ سوچو پھر تم سے محبت کا عالم کیا ہوگا۔ اس کے معنی ہے اس بات پہ اس کی اب کی بار ماہا نے حشمگین نگاہوں سے اسے گھورا۔ ہر بار کی طرح وہی باتیں۔ میں آپ کی ان چکنی چپڑی باتوں سے پھسلنے والی نہیں اب، وہ چٹک کر بولتی اپنا بازو اس کی گرفت سے آزاد کروانے لگی، لیکن مقابل کی گرفت قابل ستائش تھی۔ تم پہلے ہی پھسلی ہوئی ہو میری شخصیت پہ، اب ان باتوں میں نہ بھی پھسلو تو اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ وہ تفاخر بھرے لہجے میں بولتے اسے پیچ و تاب کھانے پہ مجبور کر گیا۔ ماہا نے غصے سے اس کے سینے پہ ہاتھ مارا تو وہ تڑپتے اپنے دل کا مقام سہلا کر رہ گیا۔ اگلے ہی لمحے وہ نہ جانے کیا سوچ کر اسے لیتے کھڑکی کی جانب بڑھا اور آسمان پہ پورے آب و تاب سے چمکتے چاند کی جانب اشارہ کیا۔ وہ مکمل طور پہ اس کے حصار میں مقید تھی۔ وہ چاند دیکھ رہی ہو؟ زاویار نے اس کے کان میں ہلکورے لیتے چمکے کو دھیرے سے چھوا۔ ماہا نے کسی ٹرانس کی کیفیت میں اس بات میں سر ہلایا۔ آج تمہیں دیکھنے کے بعد مجھے تم میں اس چاند کا گمان ہوا تھا۔ ماہا نے جھٹکے سے رخ موڑتے بے یقینی کی کیفیت میں اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ زاویار نے جھک کر نرمی سے اس کی پیشانی کو چھوا۔ ماہا کی دھڑکنیں شور کرنے لگی۔ زاویار نے اس کی شانے پہ ٹھوری ٹکائی۔ اس کی مدھم سانسیں وہ بغور اپنی سماعتوں میں اترتی محسوس کر رہی تھی۔ ڈھنگ سے تعریف کرنا تو اس انسان کو آتا ہی نہیں تھا۔ وہ بات کو گھما پھرا کر کرنے کا عادی تھا۔ زاویار وہ مبہم سا بولا۔ آپ کے نزدیک اس دنیا کا سب سے حسین نظارہ کون سا ہے؟ وہ چاند پہ نگاہیں جمائے کھوئے کھوئے لہجے میں بولی۔ زاویار نے اس کے ہاتھ کی انگلیوں میں اپنی انگلیاں الجھائیں اور انہیں چوما۔ تمہیں دیکھنے کے بعد کوئی نظارہ اتنا حسین لگا ہی نہیں، وہ اس کا ہاتھ اپنے گال پہ رکھتے ہوئے بولا۔ ماہا کا ہاتھ لرز کر رہ گیا۔ اس دنیا میں کس کی آواز سن کر آپ کو سکون ملتا ہے؟ وہ ایک بار پھر سراپا سوال تھی، جیسے سب کچھ جاننا چاہتی ہو۔ زاویار نے اب کی بار اس کا رخ اپنی جانب موڑا۔ تمہاری آواز نے یہاں، اس نے اپنے دل کی جانب اشارہ کیا، ایسی جلترنگ بجائی کہ اس کے بعد کوئی آواز دل کو بائی ہی نہیں۔ ماہا کے چہرے پہ گلابی پن چھا گیا۔ کوئی ایسا لمحہ جب آپ مغرور ہو، چاہے کچھ پل کے لیے ہی؟ ماہا کی دھیمی آواز اس کے سماعتوں میں رس گھول رہی تھی۔ جب تمہاری ذات نے مجھے تکمیل بخشی، میں نے خود پہ غرور کیا تھا۔ اس کے جواب میں ماہا کی آنکھیں مسکرا اٹھیں۔ اس کی ہر بات میں کے شروع میں بھی وہیں اور اختتام میں بھی۔ جب پہلی بار تم میرے ہمقدم ہوئی تھی نا، اسی دن میری ذات مکمل ہو گئی تھی۔ اس دن میں زاویار ظفر مکمل ہو گیا تھا۔ زاویار کے لیے مسز زاویار سے بڑھ کر کچھ نہیں۔ اس نے ماہا کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں بھرتے اس کی آنکھوں کو اپنے لمس سے بہکایا۔ ایک خوبصورت لمحہ ان دونوں کے درمیان آ کر ٹھہر گیا تھا۔ دروازے میں یکدم کھٹکے کی آواز کے ساتھ ان دونوں کے درمیان خلل پیدا ہوا۔ ماہا تیزی سے اس سے الگ ہوئی اور واش روم کی جانب بڑھی۔ ہم ابھی ارحام سے ملنے ہسپتال جائیں گے ماں، تیار ہو کر سیدھا نیچے ہی آ جانا۔ زاویار کے سنجیدہ آواز پہ اس نے کچھ پل ٹھہر کر اس کی جانب دیکھا اور مسکرا کر اس بات میں سر ہلا گئی۔ زاویار اس کا گال تھپتھپاتے دروازے کی جانب بڑھا۔ بھائی میں بھی آپ کے ساتھ چلوں؟ تم سے تو میں واپس لوٹ کر نپٹتا ہوں۔ کچھ یاد آیا ہے مجھے؟ اینڈ آئی سویئر علی، اگر اس سب میں تمہارا کوئی ہاتھ ہوا تو تم مجھ سے بچنے والے نہیں۔ وہ سختی سے اسے باور کرواتے ظفر سے ملتے ماہا کو لے کر باہر کی جانب بڑھ گیا۔ علی نے اجنبے سے اس کی پشت کو تکا۔ ان سب کی سوالیہ نگاہیں خود پہ محسوس کر کے وہ گڑبڑاتے نفی میں سر ہلا گیا۔ علی تم ابھی تک یہیں ہو؟ پہلے رخصتی کر دو، رخصتی کر دو، اب جب ہو گئی ہے تو کمرے میں جانے کا نام ہی نہیں لے رہے۔ نائمہ سے جھڑکتے ہوئے بولی تو وہ سب کے سامنے ان کی بات پہ سٹ پٹا گیا اور نفی میں سر ہلاتے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ ایک زاویار کی بات ذہن میں کہیں اٹک گئی تھی، سونے پہ سہاگا کمرے میں عبیر کے پاس جانا۔ پہلے تو کسی کی بھوک مری ہوئی ہے، اب تو کوئی ایسے کھا رہا ہے جیسے اس سے زیادہ بھوکا کوئی ہے ہی نہیں۔ عنایہ پوری دل جمعی سے رائکا کو کھاتا دیکھ طنزیہ انداز میں ٹھہوکا مار رہی تھی۔ اس نے مسکینیت سے عنایہ کو دیکھا۔ کیسے نہ کھاتی بھائی، اب جس کی بدولت بھوک پیاس اڑی تھی اسی کا حکم تھا، اب حکم ٹالا تھوڑی جاتا ہے۔
رافعہ کی شریر آواز پہ وہ سٹپٹاتے سرخ چہرے سمیت ظفر کے سینے میں چہرہ چھپا گئی۔ انہوں نے محبت سے اس کی پیشانی پہ شفقت بھرا بوسہ دیا۔ یہ بات تو وہ شروع سے جانتی تھی کہ حالانکہ فیملی اظہار کرنے کے معاملے میں خاصی بولڈ واقعہ ہوئی تھی، مگر اس وقت اسے ان سب کے سامنے کھانے پہ افسوس ہوا تھا۔ ان لوگوں کو تو ویسے بھی چھیڑنے کا موقع چاہیے ہوتا تھا۔ علی نے کمرے کے باہر پہنچتے گہرا سانس بھرا۔ معز جو اپنے دھیان میں لاؤنج کی جانب جا رہا تھا، اس کی حرکت پہ بے ساختہ رکا اور مسکراتے اس کی جانب آیا۔ گھبرا رہے ہو؟ اس کی اچانک آواز پہ علی نے گھبرا کر اس کی جانب دیکھا تو بامشکل مسکراتے نفی میں سر ہلا گیا۔ نہیں، بس تھوڑا سا پریشان ہوں، وہ دھیمے سے بولا۔ اس کے چہرے پہ چھائی سنجیدگی بھانپتے معز نے ناسمجھی سے بھویں اچکائیں اور اس کے شانے کے گرد بازو حمائل کیے۔ میں یہ ذمہ داری اٹھا لوں گا نا بھائی۔ معز اس کی پریشانی پہ ہولے سے ہنسا اور اس کے سر پہ ہلکے سے چپت لگائی۔ اور کون اٹھا سکتا ہے تمہارے علاوہ؟ معز نے جیسے اسے لاجواب کر دیا۔ میرا مطلب، میرا اور اس کا مزاج میں سنجیدہ نہیں رہ پاتا اور وہ ہر وقت سنجیدگی کا لبادہ اوڑھے رکھتی ہے۔ ایک واحد عبیر ہی تو ہے جس کے لیے میں نے تمہیں سنجیدہ دیکھا ہے۔ اس کے بال بکھیرتے ہوئے محبت سے بولا۔ علی نے نم نگاہیں اس کی جانب اٹھائیں۔ جو چاہے جتنی بھی توڑ پھوڑ کا شکار ہو، لیکن اگلے انسان کو ٹوٹنے سے قبل ہی سنبھال لیتا تھا۔ وہ بے ساختہ اس کے گلے سے لگا تھا۔ معز نے پریشانی سے اسے خود میں بھینچ لیا۔ کیا ہوا میرے شیر؟ کچھ نہیں، آپ بہت اچھے ہیں، آئی لو یو۔ اس کا لہجہ شدت جذبات سے کپکپا گیا۔ معز نے الجھی نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا۔ آپ کو اس چیز کا صلہ بہت جلد ملے گا بھائی۔ اس کا گال چومتے بھاری لہجے میں بولتے اندر کی جانب بڑھ گیا۔ معز نے اس کی حرکت میں آنکھیں دکھاتے اپنا گال سہلایا اور مسکرا کر تعصب سے نفی میں سر ہلاتے مضبوط قدم اٹھاتے لاؤنج کی جانب بڑھ گیا، جہاں سے ہلکی پھلکی باتوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی اس نے اپنے دونوں ہاتھوں کو مسلا اور دونوں ہاتھوں سے بالوں کو سنوارتے بیڈ کی جانب بڑھا، جہاں وہ عین وسط پہ نیم دراز شاید اس کا انتظار کرتے کرتے ہی سو گئی تھی۔ اس نے صوفے پہ بیٹھتے شوز اتارے اور ایک سنجیدہ نگاہ اس کے بے خبر وجود پہ ڈالی۔ بے ارادہ ہی اس کی نگاہیں پورے کمرے میں دوڑنے لگیں۔ اس سب کے لیے کچھ خاص اہتمام نہیں کیا گیا تھا، بس گلاب کی پتیوں کی مہک پورے کمرے میں پھیلی ہوئی تھی۔ وہ عنایہ کی کارستانی کی بابت سوچتے کھل کر ہنس دیا۔ ایک وہی تھی جو کسی کی پرواہ کیے بغیر کچھ بھی بول دیا کرتی تھی۔ ضرور اس چیز کی ضد بھی اس نے ہی کی ہوگی۔ وہ خود کو ہلکا فیل کرواتے بیڈ کی جانب بڑھا، لیکن اس کے چہرے پہ گھونگھٹ دیکھ وہ جی جان سے چونکا۔ اس کے لبوں پہ مسکراہٹ آ کر ٹھہر گئی۔ اس نے کچھ سوچ کر عبیر کے نزدیک کی جگہ سنبھالی اور بیڈ پہ رکھے اس کے ہاتھ کو نرمی سے تھامتے سہلایا۔ ایک عجیب سا احساس اس کے رگوں پہ میں سرایت کرتا چلا گیا، لیکن اس اچانک لمح سے اس کی نیند پوری طرح کھل گئی۔ کون؟ وہ گھبرا گئی۔ میں ہوں عبیر، علی دھیمے سے بولا اور اپنی خود ساختہ حرکت پہ شرمندہ سا ہو گیا۔ آپ؟ اس نے ایک نظر گھڑی کی جانب دیکھا جو رات کے 11:30 بجا رہی تھی۔ وہ ناراضگی سے نگاہوں کا زاویہ بدل گئی۔ علی نے تعجب سے اس کے تاثرات کا ملاحظہ کیا۔ ارے یہ ناراضگی؟ تو اور کیا، آپ کو پھولوں کا ہار پہناؤں؟ میں اتنی دیر سے آپ کا انتظار کر رہی ہوں لیکن آپ نہیں آئے، میری کمر دکھنے لگی ہے آپ کے لیے بیٹھ بیٹھ کر۔ وہ ناک منہ چڑھاتے ہوئے بولی۔ علی نے پھیلی آنکھوں سمیت اس کی تیزی سے چلتی زبان کو دیکھا اور آنکھیں سکیڑیں۔ یہ تم کس کی زبان بول رہی ہو؟ وہ خشمگین نگاہوں سے اسے گھورتے ہوئے بولا۔ الحمدللہ میرے پاس اپنی زبان ہے، کسی اور کی زبان سے کیوں بولوں؟ وہ نروٹھے پن سے بولتی اسے ہنسنے پہ مجبور کر گئی۔ اس نے چہرہ جھکاتے بامشکل اپنی مسکراہٹ ضبط کی۔ اپنی تو تھی لیکن اتنی تیز نہیں دی تھی، لگتا ہے تیز کروائی ہے کسی سے۔ وہ شرارتی نگاہوں سے اس کے وجود کو نگاہوں کے حصار میں لیتے ہوئے بولا۔ ہاں وہ عنایہ بھی۔ وہ تیزی سے بولتے ساتھ ہی زبان دانتوں تلے دبا گئے۔ علی کا کہا بے ساختہ تھا۔ ایسے ہی میں کہوں کہ میری گھنی میسنی عبیر کو زبان کیسی لگ گئی؟ وہ محبت سے بولتے اسے ساتھ لگا گیا۔ عبیر جم گئی۔ وہ جو اندر آتے گھبراہٹ کا شکار تھا، اس کی باتیں سن وہ گھبراہٹ کہیں دور جا سوئی تھی۔ ویسے یہ گھونگھٹ ڈالنے کا مقصد، یہ چہرہ تو میں نے نہ جانے کتنی بار دیکھا ہوا ہے۔ وہ اس کے پاس سے اٹھتے اس کے عین سامنے آ بیٹھا اور شرارت سے بولتے ہنس دیا۔ اس کے بال پہ گھونگھٹ کے اندر سے اس نے اپنی آنکھیں اور ہاتھ نیچے تھے۔ اس کی حالت غیر ہو رہی تھی، جیسے جیسے وہ اس کے نزدیک ہوتا عبیر کی جان نکلنے والی ہو جاتی۔ میں آئی عبیر؟ علی نے ذرا جھکتے گھونگھٹ اٹھانا چاہا لیکن وہ پیچھے کھسک گئی۔ وہ ناک سکیڑ گیا۔ ایسے کیسے؟ آپ نے مجھے منہ دکھائی تو دی ہی نہیں، جب تک وہ نہیں دیں گے میں اپنا چہرہ نہیں دکھاؤں گی۔ وہ اترا کر بولتی اسے جی جان سے ٹھٹکا گئی۔ یہ اس کی عبیر تو نہیں تھی، ہر بات پہ ضد کرنے والی۔ اب یہ کس نے کہا ہے تم سے؟ ویسے بھی اتنی بار دیکھے چہرے کی بھی منہ دکھائی کرنی ہوتی ہے کیا؟
وہ جیسے اس سے دو ہاتھ کرنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ عنایا آپ، وہ بولتے بولتے رکی اور آنکھوں کو سختی سے میچ گئی۔ علی کا کہا بے ساختہ تھا، یا خدایا میں کہاں پھنس گئی؟ وہ حلق تر کرتے ہوئے دل ہی دل میں بولی، شرمندگی کے مارے آنکھوں میں آنسو امڈ آئے۔ اس عنایا سے تو میں صبح نپٹوں گا۔ میری بھولی بھالی بیوی کو کون سی لائن میں لگا رہی ہے؟ میں نے سوچا تھا کہ میرا خرچہ بچ جائے گا، لیکن افسوس۔ اس نے افسوس سے نفی میں سر ہلایا۔ بیر کے دل کو دھکا سا لگا۔ وہ دوسرے لفظوں میں اسے بیوقوف کہہ رہا تھا۔ آپ مجھے بیوقوف کہہ رہے ہیں نا؟ میں کچھ بولتی جو نہیں، کیونکہ مجھے کچھ پتہ ہی نہیں۔ اس کا لہجہ بھرا گیا۔ علی کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے۔ ارے ارے، ایسا ہو سکتا ہے کہ میری ابیر کا گفٹ میں بھول جاؤں، خود کو فراموش کر جاؤں، لیکن تم سے جڑی کسی چیز کو بھولنا علی کو آتا ہی نہیں ہے۔ وہ جیب سے کچھ نکالنے لگا تھا۔ اس کی بات پہ ابیر کا دل انوکھی پرلے پر دھڑکا تھا۔ وہ رونا دھونا بھولتے سانس روک گئی۔ اگلے ہی لمحے اس نے ایک سرخ باکس نکالا تھا۔ وہ گھونگھٹ کے پار سے اسے دیکھ سکتی تھی۔ کیا آپ اجازت ہے کہ میں اس تمبوت مطلب پردے کو ہٹا کر آپ کے چہرے کا دیدار کر لوں ملکہ عالیہ؟ اس نے محبت سے بولتے نرمی سے اس کا گھونگھٹ اٹھایا۔ وہ چہرہ جھکائے اضطرابی کیفیت میں انگلیاں مروڑ رہی تھی۔ اگلے ہی لمحے وہ دل کے ہاتھوں مجبور ہوتے جھکا اور شدت سے اس کی پیشانی پہ اپنا لمس چھوڑا۔ ابیر کی پلکیں لرز گئیں۔ میں نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا کہ میری ابیر اتنی حسین بھی لگ سکتی ہے۔ وہ اس کا ہاتھ تھامتے اس کی آنکھوں میں دیکھتے بول رہا تھا۔ ابیر نے ان آنکھوں میں تحریر حقائقوں کو بغور پڑھا تھا۔ چہرہ بے ساختہ سرخ پڑا۔ میں پہن لوں یہ؟ اس نے جھجک کر اس کے ہاتھ میں موجود لاکٹ دیکھا۔ علی نے سہولت سے نفی میں سر ہلایا۔ لیٹ می ڈو دس آنر۔ اور دلکشی سے بولتے اس کی جانب جھکا اور محبت سے اس لاکٹ کو ابیر کی گردن کی زینت بنایا تھا۔ ابیر نے آنکھوں میں نمی لیے اس کی جانب دیکھا۔ کیا ہوا؟ علی نے بے چینی سے استفسار کیا۔ مجھے بھوک۔ وہ سٹ پٹا کر بات بدلنے کی خاطر بولی۔ علی کی پیشانی پہ سلوٹیں نمودار ہوئیں۔ وہ تیزی سے پیچھے ہٹا۔ تم نے کھانا نہیں کھایا کیا؟ وہ سختی سے بولا۔ ابیر نے مظلومیت سے نفی میں سر ہلایا۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ باہر کی جانب بڑھتا اس کا ہاتھ ابیر کی نرم گرفت میں تھا۔ کہاں جا رہے ہیں آپ؟ خادم کس لیے موجود ہیں یہاں کہ وہ اپنی ملکہ کی ہر ضرورت کا خیال کرے؟ میں ابھی آتا ہوں۔ وہ اس کا گال تھپ تھپا کر نرمی سے بولا۔ ابیر کھولے سے مسکرا دی۔ ابیر اس کی بات پہ سر ہلاتے اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ علی باہر کی جانب بڑھ گیا۔ لانچ میں سوائے عنایا، معز اور رائکہ کے کوئی موجود نہیں تھا۔ اس کے باہر آنے پہ ان تینوں نے معنی خیز نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا تو وہ پیچ و تاب کھاتا رہ گیا۔ دولہے میاں، خیر تو ہے نا؟ جو 2 گھنٹے لگا کر تم نے میری بیوی کو سبق رٹوایا ہے، اس وقت میں تم اسے کھانا کھلا دیتی تو آج مجھے یوں کھانا لینے نہ آنا پڑتا۔ وہ تلملا کر بولا۔ عنایا وائیں آنکھ دکھاتی دلکشی سے ہنس دی۔ لگتا ہے زن مریدی کے ریکارڈ ٹوٹنے والے ہیں۔ عنایا نے اس کی حالت سے سیز اٹھایا۔ ریکارڈ ٹوٹ چکے؟ لگتا ہے تم نے ابھی زاویہ بھائی کو دیکھا نہیں۔ میں تو بس ان کے نقشے قدم پر چلنے کی تیاریوں میں ہوں۔ اب چھوٹے بھائی بڑے بھائی کے نقشے قدم پہ ہی چلتے ہیں۔ وہ معصومیت بھرے لہجے میں بولتے ان سب کو کہا لگانے پہ مجبور کر گیا۔ تقریباً 10 منٹ بعد کھانا وغیرہ گرم کر کے وہ جو ہی کمرے میں پہنچا، وہ صوفے پہ بیٹھی شاید اسی کے منتظر تھی۔ علی نے اس کی جانب دیکھتے مسکراہٹ اچھالی تو وہ بھی دلکشی سے مسکرا دی۔ علی نے جو ہی اس کے نزدیک جگہ سنبھالی، وہ اس سے پہلے کھسک کر دور ہوتی، اس نے بنا اس کی جانب دیکھے اس کے کمر میں بازو حمائل کرتے اسے اپنی جانب کھینچا۔ اگلے ہی لمحے اس نے دوسرے ہاتھ سے نوالا بناتے اس کے منہ کے آگے کیا۔ ہمیں دیکھ دیکھ کر ہی بھوک مٹاتی رہیں گی، ہمارے ہاتھ منتظر ہیں یار آپ کے۔ ابیر نے جھجک کر منہ کھولا تھا۔ اب وہ اس سے ہلکی پھلکی باتیں کرتے ساتھ ساتھ اسے کھلا بھی رہا تھا۔ ابیر بھی اس حد تک اس کے ساتھ پرسکون ہو چکی تھی کہ اس کی تیزی سے چلتی زبان دیکھ علی نے نہ جانے کتنی بار اس کی نظر اتاری تھی۔ بہت بولتی ہو یار تم، وہ اسے تنگ کرنے پہ آمادہ تھا۔ جی بولتی ہوں میں، کیونکہ مجھے یقین ہے کہ آپ مجھے خوشی خوشی سنیں گے۔ اس کے گال پہ اپنا کپ کپاتا ہاتھ رکھتے پر یقین لہجے میں بولی۔ ہمیشہ پرنسس۔ اس کی پیشانی چومتے ہوئے بولا۔ ویسے اس قدر یقین؟ جس نے مجھے خود پہ یقین کرنا سکھایا ہے، اس پہ یقین نہ کروں تو کس پہ کروں؟ اس کے نم لہجے میں کیے گئے سوال پہ کئی ثانیے وہ کچھ بول نہ پایا۔ وہ لڑکی ایک لمحے میں اسے لاجواب کر گئی تھی۔ اس نے نہایت نرمی سے اسے خود میں سمو لیا۔ بہت شکریہ مجھے مکمل کرنے کے لیے۔ میں نے آپ کو مکمل نہیں کیا، آپ نے میری ادھوری ذات کو مکمل کیا ہے۔ آپ نے مجھے سنبھالا ہے، زندگی جینے کی ایک نئی امنگ دی ہے اور یہ ثابت کیا ہے کہ ہر ابیر کو سمیٹنے کے لیے اللہ نے ایک علی ضرور بنایا ہوگا۔ وہ بھیگے لہجے میں بولتی اس کے سینے میں چہرہ چھپا گئی۔ علی نے اس کے بالوں سے ڈھکے سر پہ محبت سے اپنے لب مس کیے تھے۔
مجھ میں بالکل بھی ہمت نہیں ہے ان کا سامنا کرنے کی۔ گاڑی جوں ہی اسپتال کے باہر رکی، ماہا کے حلق میں گلٹی ابھر کر معدوم ہوئی۔ زاویہ نے چونک کر اس کی جانب دیکھا اور اپنی جانب کا دروازہ کھولتے اس کی جانب آیا اور اس کا ہاتھ تھامتے باہر نکل آیا۔ اس کا شکریہ ادا کرنا تو بنتا ہے نا، جب اسے برا سمجھ کر اتنا کچھ سنا دیا تو اب اس کی اچھائی کا پرچار کرنا بھی لازم ہے ماں۔ زاویار کے بعد اس نے تڑپ کر اس کی جانب دیکھا اور سر ہلایا۔ وہ اس کا ہاتھ تھامے اندر کی جانب بڑھ رہا تھا۔ لابی سے گزرتے وہ جوں ہی راہداری میں داخل ہوئے، سامنے ہی اس کی نگاہ بینچ پہ بیٹھی کرن کی جانب اٹھی۔ کیا کچھ نہ تازہ ہوا تھا اس کے ذہن میں، لیکن ان کی حالت دیکھ ان تمام سوچوں کو جھٹک گئی۔ انجم بھی ان کے شانے سے سر ٹکائے بیٹھی آنسو بہانے میں مصروف تھی۔ وہ زاویار سے ہاتھ چھڑواتے ان کی جانب بڑھی۔ کسی کے قدموں کی چاپ پہ کرن نے چونک کر جوں ہی نگاہیں اوپر اٹھائیں، سامنے کھڑی ماہا کو دیکھ وہ تیزی سے اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ ماہا، ان کے لبوں سے سرسراتی ہوئی آواز نکلی۔ مامی۔ کرن اس کی آواز سن اس کے گلے سے لگتے پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ ماہا نے اپنا کپ کپاتا ہاتھ ان کے گرد پھیلایا۔ وہ ٹھیک ہو جائیں گے مامی، پلیز آپ روئیں مت۔ انہیں خود سے علیحدہ کرتے سنجیدگی سے بولی، آنکھیں بے تحاشا سرخ پڑ رہی تھیں۔ اگلے ہی لمحے وہ اس کے پیروں میں گری تھی۔ ماہا جھٹکے سے ان سے دور ہوئی۔ مامی۔ وہ گھبرا گئی۔ مجھے معاف کر دو، مجھے معاف کر دو، مجھے یہ سب میری وجہ سے ہو رہا ہے، میں نے رابعہ اور تمہارے ساتھ۔ پلیز مامی، وہ پرانی باتیں ہیں، آپ بھول جائیں ان کو، وہ ملتجائیہ لب و لہجے میں بولی اور انہیں شانوں سے تھام کر کھڑا کیا۔ انجم کی بکھری حالت دیکھ اس نے نہایت نرمی سے اسے ساتھ لگایا تھا۔ بھلے ان کا کچھ عرصہ کیسا بیتا تھا، مگر شروع سے اس کا ساتھ دینے والی اس گھر میں صرف وہی تھی۔ اس نے نرمی سے انجم کے آنسوؤں کو پونچھا تھا۔ اس کی نگاہ انجم کے عقب میں کھڑے آدمی کی جانب اٹھی۔ اس نے سوالیہ نگاہیں انجم کی جانب اٹھائیں۔ وہ میرے شوہر ہیں، وہ لرزتے لبوں کو بھینچ گئی۔ ماہا نے بے یقینی کی کیفیت میں اس کی جانب دیکھا۔ اگلے ہی لمحے اس کی نگاہ زاویار کی جانب اٹھی، جو بنا پلک جھپکتے اسے پرسکون رہنے کا اشارہ کر رہا تھا۔ میں ڈاکٹر سے اجازت لے لیتا ہوں، اگر کچھ وقت ارحم سے ملاقات کا مل جائے تو تم مل لینا۔ زاویار دھیمے سے بولتے ڈاکٹر کی کیبن کی جانب بڑھا۔ ماہا ان دونوں کے ساتھ ہی بیٹھ گئی، مگر اس دوران بھی اس کی نگاہ بند دروازے پہ جمی تھی، جس کے اندر وہ صرف اس کے لیے ہوش و حواس سے بیگانہ تھا۔ اس نے باہر امنڈ آنے والے آنسوؤں کو اندر اتارا تھا۔ کچھ لمحوں کے توقف کے بعد زاویار ڈاکٹر کے ساتھ باتوں میں مصروف اسے اپنی جانب آتا دکھائی دیا۔ وہ آنکھوں میں نمی لیے مسکرا دی۔ چلیں؟ زاویار نے اس کی جانب اپنی ہتھیلی پھیلائی، جو اس نے بغیر کسی تردد کے تھام لی۔ کمرے میں قدم رکھتے اسے اپنے قدم من بھاری محسوس ہوئے تھے۔ سامنے مشینوں میں جکڑا وجود ارحام کا ہو سکتا تھا، وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ اس نے سختی سے زاویار کا ہاتھ تھام لیا۔ کیا اس سب کی ذمہ دار میں ہوں زاویار؟ وہ بھرائے لہجے میں بولی۔ اس نے ناراض نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا۔ اسی لیے تمہیں یہاں نہیں لانا چاہتا تھا، وہ زاروں کے تار روتی ماہا کے آنسو صاف کرتے نرمی سے بولا، لیکن وہ اس کے سینے سے لگتے ہچکیوں سے رو دی۔ میں نے بہت سنایا تھا انہیں اس دن، بہت زیادہ، میں کیسے نہ پچھتاؤں، وہ کس قدر ٹوٹے ہوں گے میرے منہ سے وہ سب سن کر، حالانکہ انہوں نے جو کچھ بھی کیا وہ میری بھلائی۔ وہ روتے روتے سرگوشی میں بولی۔ ارحام کا سامنا کرنے کی اس میں ہمت ہی نہیں تھی۔ میری جان، تم اس وقت انجان تھی نا؟ وہ اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں کے پیالے میں بھرتے سنجیدگی سے بولا۔ ماہا نے اس بات میں سر ہلاتے ہاتھ کے بر سے اپنے گالوں کو رگڑا اور چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتے ارحام کے بیڈ کی جانب بڑھی، لیکن اس کا چہرہ دیکھتے ہی اس کے قدم لڑکھڑائے تھے۔ ارحام، اس کی آواز سرگوشی سے زیادہ نہ تھی۔ ارحام نے اس کی آواز پہ اذیت کے باوجود اپنی آنکھوں کو کھولا تو اس کا دھندلا سا عکس دکھائی دیا۔ ماہا اپنے خشک پڑتے لبوں پہ زبان پھیرتے چہرہ جھکا گئی۔ کیسے ہو ارحام؟ زاویار نے بڑے بھائیوں کی طرح اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے استفسار کیا۔ وہ بالکل علی کی عمر کا تھا، اور اب تو ویسے بھی وہ اس کے لیے بالکل علی جیسا تھا۔ اس نے مرے مرے انداز میں اس بات میں سر ہلایا۔ کیوں رو رہی ہو؟ اسے بولنے میں کس قدر دقت پیش آ رہی تھی، یہ ان دونوں کی نگاہوں سے مخفی نہیں تھا۔ ماہا تیزی سے آنسو صاف کر گئی۔ کیوں کیا آپ نے ایسا؟ کیوں میرے لیے اپنی زندگی جہنم بنا لیا آپ نے؟ اسے گہرے گہرے سانس بھرتا دیکھ وہ ایک بار پھر ضبط ہار بیٹھی تھی، تبھی ہچکیوں کے درمیان بولی۔ ارحام اس کی بات پہ بے بسی سے مسکرایا تھا۔ میں نے اپنی زندگی جہنم بنا کر آخرت میں جنت پا لی ماہا۔ بولتے ہوئے اس کے گلے میں خراشیں پڑ رہی تھیں۔ ماہا چہرہ جھکائے پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ زاویار نے ماہا کو نرمی سے اپنے حصار میں لیتے ہوئے اس کے بال سہلائے۔ میرے خیال میں ہمیں چلنا چاہیے اب۔ زاویار اس کے چہرے سے بھیگی لٹ ہٹاتے ہوئے سنجیدگی سے بولا۔ ارحام نے نم نگاہوں سے ان دونوں کی جانب دیکھا اور سر کے اشارے سے زاویار کو اپنے نزدیک آنے کا اشارہ کیا۔ وہ حیرت اور پریشانی کے ملے جلے تاثرات لیے اس کی جانب آیا تو اس نے ذرا سا ہاتھ اٹھایا، لیکن وہ بے دم ہوتے بیڈ پہ گر گیا۔ زاویار نے نرمی سے اس کا ہاتھ تھاما تو وہ حلق ترک کر گیا۔
اسی طرح اس نے ماہا کا ہاتھ تھامتے اسے زاویار کے ہاتھ میں دیا تھا۔ ان دونوں نے بیک وقت ایک دوسرے کی جانب دیکھا تھا۔ جانتا ہوں انجم میری بہن ہے، لیکن انجم اور آپ کی منگنی والے دن جب علی نے ماہا کو آپ کے ساتھ بٹھایا تھا تو جانتے ہیں کتنا مکمل منظر تھا وہ۔ ان دونوں کے ذہن میں اس دن کا منظر لہرایا تو وہ دونوں چونکے، لیکن میں اس وقت کچھ کر نہیں سکتا تھا کیونکہ اپنی بہن کو بھی ٹوٹا بکھرا نہیں دیکھ سکتا تھا۔ مگر دیکھو اللہ نے سب کر دیا، اللہ نے ملا دیا ماہا زاویار کو، کیونکہ ماہا تو ہمیشہ سے ہی زاویار کے ساتھ سے ہی مکمل تھی۔ بولتے بولتے جیسے وہ تھک گیا تھا، زاویار نے جھک کر اس کے بال سنوارے۔ جلدی سے ٹھیک ہو جاؤ اور اپنی ماں کو سنبھالو کیونکہ ان کا واحد سہارا اب تم ہی ہو ارحام۔ زاویار کی بات پہ اس نے ہولے سے اس بات میں سر ہلایا۔ ایک دو مزید باتیں کرنے کے بعد زاویار تو کوئی ضروری فون کال سے کان سے لگائے باہر نکل گیا، البتہ ماہا یکٹک اس کی جانب دیکھ رہی تھی۔ تھینک یو مجھے زاویار دینے کے لیے، وہ نم لہجے میں بولی۔ تمہارا بھی تھینک یو مجھے عقل دلانے کے لیے، اگر عقل نہ آتی تو زاویار تمہیں کیسے ملتا۔ اس کی بات میں ماہا نہ چاہتے ہوئے بھی ہنس دی۔ اس کی نم اور شفاف ہنسی ارحام بھی دھیمے سے مسکرا دیا۔ ماہا نے بغور اس کی جانب دیکھا جس نے اسے دیکھ کر پلکیں چپکائی تھیں۔ وہ اسے الوداعی کلمات کہتے باہر نکل آئی کیونکہ اس سے زیادہ اس کا سامنا کرنے کی ہمت ماہا میں بالکل بھی نہیں تھی۔ باہر آ کر باقی سب سے ملتے وہ خود ہی باہر آ گئی تھی، جہاں زاویار گاڑی سے پشت ٹکائے کھڑا اسی کا منتظر تھا۔ وہ مسکراتے ہوئے اس کی جانب بڑھی، اس نے نہایت محبت سے اس کے لیے دروازہ کھولا تھا۔ ماہا گہرا سانس بھرتے اندر بیٹھ گئی۔ زاویار گھوم کر دوسری جانب آیا اور ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی تھی۔ کس کا فون تھا؟ وہ اپنا موبائل ڈیش بورڈ پہ رکھ رہا تھا کہ اس کے سوال پہ چونکا۔ موئز کا فون تھا، واپسی کے متعلق پوچھ رہا تھا، جاگ رہا ہے اب تک ہمارے انتظار میں، اس نے مختصر بتایا۔ ماہا نے نگاہیں اپنی گود میں رکھے ہاتھوں پہ جما لی۔ زاویار نے نرمی سے اس کے ہاتھوں کو اپنی گرفت میں لیتے دبایا تو وہ چونک کر اس کی جانب متوجہ ہوئی۔ اس کی آنکھوں میں چمکتے آنسو دیکھ وہ تعصب سے نفی میں سر ہلا کر رہ گیا۔ اب کیوں رو رہی ہو؟ اس کے گال کھینچتے ہوئے بولا۔ ماہا رونا بھول کر کڑے تیوروں سے اسے گھورنے لگی۔ یہ مت کیا کریں یار، میں بچی تھوڑی نہ ہوں، وہ چڑ کر بولی۔ زاویار نے مسکراہٹ دبائی۔ جب تک میرا بچہ اس دنیا میں نہیں آ جاتا اس وقت تک تو تم میرے لیے ہی بچہ ہو۔ اس نے اسے تنگ کرنے کی خاطر ہنستے ہوئے اسے اپنے حصار میں لیا۔ ماہا کا چہرہ شرم کے مارے سرخ پڑ گیا۔ اس نے ہاتھ زاویار کے سینے پہ مارا۔ آپ اتنے برے ہیں، مجھے روتا دیکھ کر ہنس رہے ہیں۔ اس کی بات پہ زاویار کی ہنسی کو بریک لگی۔ اس نے سرعت سے اپنے گال پکڑ لیے۔ مسز غلطی ہوگی، آج کے بعد آپ کو روتا دیکھ ہم بھی رونے لگیں گے، ٹھیک ہے؟ اس کی جانب جھکا۔ ماہا نے نروٹھے پن سے اس کی جانب دیکھا۔ اب میں اتنا بھیانک میں نہیں روتی، وہ آنسو صاف کرتے ہوئے ہنسی۔ زاویار نے اس کی کھنکتی ہنسی کو آنکھوں کے راستے دل میں اتارا تھا۔ ایسے ہی ہنستے رہا کرو، روتے ہوئے مجھے سچ میں بہت بھیانک لگتا ہے، وہ اسے ساتھ لگاتے ہوئے محبت سے بولا۔ ماہا نے تشکرانہ انداز میں اس کی جانب دیکھا جو پل بھر میں اس کا موڈ خوشگوار کر چکا تھا۔ زاویار نے اس کی دونوں آنکھوں کو اپنے لمس سے مزین کرتے گاڑی کی رفتار بڑھائی تھی اور ماہا اس کے چہرے کو دیکھتے سوچ رہی تھی کہ کیا ارحام اس سے بہتر اس کے لیے کوئی فیصلہ کر سکتا تھا۔ دل و دماغ دونوں نے تیزی سے اس کی بات کی نفی کی تھی۔ وہ دل کھول کر ہنستے اس کے سینے میں چہرہ چھپا گئی۔ اسی پل اسی لمحے وہ اس بات میں ایمان لے آئی تھی کہ بے شک اللہ پاک صبر کا خوبصورت صلہ دیتا ہے۔